اسماعیل ہانیہ کو میزائل کے ذریعے براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ موجود وسیم ابو شبان بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ حماس کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ حماس کی جانب سے ایسا اعلان کیا گیا ہے۔ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے غزہ جنگ کے دوران اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے درجنوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فوری طور پر کسی نے بھی اسماعیل ہانیہ پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اسرائیل نے حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری کے لیے تہران گئے تھے۔ حماس کے سربراہ کو آخری بار تہران میں ایرانی صدر کی حلف برداری تقریب میں دیکھا گیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں شہید ہو چکے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ باہر امور مشرق وسطی منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منصور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جس طرح سے غالباً ہمارا رابطہ جو ہے ان سے منقطع ہو چکا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں شہید ہو چکے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر 2 بجے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کو میزائل کے ذریعے براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ موجود ان کے سیکیورٹی گارڈ بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ منصور جعفر ماہر امور مشرق وسطی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ منصور صاحب کے وقت کا۔ جس طرح سے ایران کے ریڈ زون پر میزائل حملہ کر کے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے، سر کیا دیکھتے ہیں آپ، یہ ایران کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ یقیناً جی، یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں کہ جب وہاں پہ نئے صدر جو ہیں انہوں نے کل ہی جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، اور اس کے بعد ان کے حوالے سے جو بین الاقوامی میڈیا اور خود ایرانی میڈیا میں بہت زیادہ جو ایک توقعات وابستہ کی جا رہی تھی کہ وہ بہت اصلاح پسند، صلح جو اور معتدل مزاج جو ہے وہ شخصیت ہیں، اور یہ اس نوعیت کی چیمگوئیاں کی جا رہی تھی کہ شاید اب جو فلسطین کے لیے جو ایران کی حمایت جو ہے اس میں کوئی کمی آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ ان کو اس وقت بالکل دوراہے پہ لا کھڑا کیا گیا ہے کہ اس وقت آیا ایران کو اپنی جو مختلف مزاحمتی تنظیموں، خاص طور پہ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کی حمایت جو ہے اس پالیسی میں ریویو کرنا چاہیے یا اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ تو یہاں میں آپ کے ناظرین کے دلچسپی کے لیے یاد دلاتا چلوں کہ حلف وفاداری سے پہلے جو سپریم لیڈر خامنائی سے جو ملاقات ہوئی تھی نئے صدر کی، اس میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس موقف کا اعادہ کیا تھا کہ وہ جو سپریم لیڈر کی طرف سے فلسطینی مزاحمت کے حوالے سے دی جانے والی جو بھی پالیسی گائیڈ لائن ہے اس پر وہ من و عن جو ہے وہ عمل کریں گے، اور اسی اعلان کے بعد جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ صاحب نے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب حلف وفاداری میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ انہیں جان سے مارنے کے حوالے سے یا فلسطینی قیادت کو نشانہ بنانے کے حوالے سے اسرائیل کے اعلانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ماضی میں اسرائیل نے فلسطینی قیادت کو لبنان کے اندر صالح العروری کو نشانہ بنایا، اسی طریقے سے اردن، دبئی، ملیشیا، ان تمام جگہوں پہ جو ہے وہ فلسطینی قیادت ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ تو ایسے میں انہوں نے یہ فیصلہ بہت ہی اسٹریٹجک مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا، اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہ ایران تشریف لائے، اور انہوں نے اس تقریب حلف وفاداری میں شرکت کی اور ان کے ساتھ ون آن ون ملاقات بھی کی۔ اور یہ جو اس وقت بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے، میں اسے براہ راست نتیجہ سمجھتا ہوں حالیہ جو دورہ نتن یاہو ہیں امریکہ کا، کیونکہ انہوں نے جس انداز سے وہاں پہ فلسطینی آؤٹ گوئنگ قیادت اور ان کمنگ قیادت کے ساتھ جو تال میل اور ملاقاتیں کی ہیں اس میں انہیں فری ہینڈ دے دیا گیا، اور تھپکی دی گئی کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی گولہ بارود اور لشکر یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کھلی چھوٹ ہے، کھلی چھٹی ہے۔ قطعاً اس بات کے خود امریکہ یہ جو اس وقت قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے بڑے مذاکرات اور اسی نوعیت کے سیز فائر کے حوالے سے بڑے اعلانات اور اقوام متحدہ میں قراردادوں تک کا ڈرامہ جو ہے وہ رچاتا رہا ہے، اور یہ بات فراموش کرتے ہوئے کہ یہی سیاسی قیادت جو ہے ان مذاکرات کو آگے بڑھانے میں چاہے وہ بالواسطہ طریقے سے ہوں اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہا تھا، لیکن اسرائیل نے اس سیاسی قیادت کو صفحہ ہستی سے مٹا کر یہ پیغام دیا ہے
کہ اسرائیل کو کسی امن سے دلچسپی نہیں ہے، اسرائیل کو اپنے قیدیوں کی، اپنے یرغمالیوں کی رہائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور صرف جنگی زوم میں، جنگی جنون میں جو ہے وہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اور اس غزہ کو جو ہے جس کو اس نے پہلے ہی ملبے کا ڈھیر بنا رکھا ہے، جہاں پہ متعدد بیماریاں، ہاسپٹل، غیر زندگی کی کوئی علامت انہوں نے نہیں چھوڑی ہے، اس کو صرف اور صرف صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی وہ دم لینا چاہتا ہے. لیکن فلسطینیوں نے اپنی ثابت قدمی سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انہیں صفحہ ہستی سے اتنی آسانی سے نہیں مٹایا جا سکا. آج بھی اس تمام مصائب کے باوجود، مشکلات کے باوجود وہ اپنی سرزمین پر قائم ہیں، اور اس کے اندر بے خانمہ ہونے کے باوجود مہاجرت در مہاجرت کا ظلم جو ہے، تکالیف جو ہے برداشت کر رہے ہیں. تو ایسی دلیر، بہادر اور حوصلے والی قوم، اور جس کے ایسے دلیر رہنما ہوں، ان کو کیسے شکست دی جا سکی ہے؟ کیونکہ ماضی میں اسرائیل پچھلے 75 سال سے ایسی پالیسیوں پر عمل کرتا رہا ہے، لیکن اس غزہ کو وہ کبھی بھی اپنے زیر قبضہ نہیں رکھ سکا. ماضی میں بھی اسرائیل کو خود اسی غزہ سے اپنی یہودی بستیاں جو ہیں وہ ختم کرنا پڑی، اور اسی مزاحمت کے نتیجے میں ختم کرنا پڑی. اور آج بھی انہیں اپنا مستقبل جو ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کے جس انداز سے جو یہودی آباد کر لا کے بسائے گئے تھے، وہ جس انداز سے ریورس مائگریٹ کر رہے ہیں اور ان کا فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے اور اس نوعیت کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو اپنا انجام جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی آخری حد تک جو ہے وہ جانے کے لیے اس نوعیت کے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کرنے پر اتر آیا ہے. جی منصور صاحب، جس طرح سے ایران کے ریڈ زون پر میزائل حملہ کیا گیا، کیا کوئی ایسی طاقت نہیں تھی ایران کے پاس اس کو کنٹرول کیا جا سکتا؟ دیکھیے جی، جو بہت ہی پریسائزلی گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی ہے، وہ یقیناً بعض اوقات وہ اتنا لو الٹیٹیوڈ پہ فلائی کرتے ہیں میزائل کہ اس کو کوئی ریڈار جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. ماضی میں بھی اسی نوعیت کے حملے جو ہیں، خاص طور پہ جب ایران نے اسرائیل نے شام میں کیے، وہ بھی وہاں پہ ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے. اور اسی طریقے سے جو صالح العروری کو لبنان میں نشانہ بنایا گیا، وہ بھی اسی طریقے سے ایک پریسائزلی گائیڈڈ میزائل تھا. اور اسماعیل ہنیہ صاحب جو ہیں وہ کسی ریڈ زون میں نہیں تھے، وہ ایران کے شمالی تہران کے اندر ایک علاقہ ہے جسے جو ان کے وار ویٹرن ہیں، جو پرانے ان کے فوجی صاحبان ہیں، ان کی ایک مخصوص رہائش گاہ ہے، بڑی ہائیلی گارڈڈ رہائش گاہ ہے، جہاں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی. وہاں رات کے اندھیرے میں ان کو سوتے میں میزائل کا نشانہ بنایا گیا، اور اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ ایگزیکٹلی وہ میزائل ان کے جسم پر لگا ہے، جس کے بعد جو ہے ان کی شہادت اور یہ حادثہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے. تو ایسے میں یقیناً جو ایران کو اپنی جو اسٹریٹجک کیپبلٹیز ہیں اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ خاص طور پہ جب خطے میں بہت زیادہ دشمنی اور بہت زیادہ چیلنجز، اور خاص طور پہ ایران کی جو ایک ورلڈ ویو ہے، جو مختلف پالیسیز ہیں، اس پر ہمسایہ ممالک بھی ناراض دکھائی دیتے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل تو اپنی جگہ ان کے دشمن ہیں. ایسے میں ایران کو اپنے ان اسٹریٹجیز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس کے نتیجے میں کم از کم وہ اپنے ایسے اہم سیاسی اور سفارتی اہداف ان کو محفوظ بنا سکیں، اور اپنا جو ہے خطے میں ان کا ایک دھاک یا جو ان کا کردار ہے وہ ادا کرنے کے قابل رہ سکیں. جی منصور صاحب، جس طرح سے حماس نے بھی اعلان کیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تو جنگ بندی کی جانب تو نہیں دکھائی دے رہا، کیا مزید اس کو وسعت ملے گی؟ یقیناً جی، یہ ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے ایسا عاقبت نااندیش اقدام ہے کہ جس کے نتیجے میں جو اسرائیل نے جو آگ جل رہی تھی اس وقت غزہ کے اندر، اس پر مزید تیل ڈالا ہے، اور اس جنگ کو صرف غزہ تک محدود نہیں رکھا جائے گا. کیونکہ ماضی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ حماس ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو صحیح معنوں میں راسخ العقیدہ جو ضوابط ہیں اس پر عمل درآمد کرتی ہے، وہ جنگ کے قوانین کی پاسداری کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس سے جو مزاحمتی جدوجہد ہے اس کو فلسطین کی سرزمین کے اندر کنفائن رکھا ہے. لیکن اسرائیل کے ایسے بزدلانہ اقدامات دیکھتے ہوئے کہ جس میں ان کی قیادت کو مختلف عرب کیپٹلز اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ایسے میں اسرائیل اپنے ہی جو مختلف سفارت خانے اور اس نوعیت کے اسٹریٹجک اہداف ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو ایکسپوز کر رہا ہے خطرات کے لیے، اور فلسطینیوں کے لیے ایک جواز فراہم کر رہا ہے کہ اب یہ کھلی جنگ ہے. جس طریقے سے ہم آپ کو ہر جگہ پیچھا کر رہے ہیں، تو اب آپ کے لیے بھی وہ میدان کھلا ہے کہ اب آپ اپنے وہ تمام جنگی ضوابط اور اصول جو ہے وہ تج کر آپ بھی جو ہے ہمارے اہداف پر
تو ایسے میں ان ملکوں میں کہ جہاں یہ تمام چیزیں ہوسٹ ہیں، یعنی وہ سفارت خانے یا وہ ممالک جہاں پہ اسرائیلی سفارت خانے، اسرائیلی کاروباری دفاتر اور اسرائیلی اسٹریٹجک مفادات موجود ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور انہیں یقیناً اس وقت اسرائیل کو جسے کہنے سمجھانے بجھانے اور اس پالیسی کو ری وزٹ اور ریوائز کرنے کے حوالے سے قائل اور مائل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔ ابھی حال ہی میں یہ پیرس اولمپکس میں ہونے والی جو مختلف سیبوتاژ ایکٹیویٹیاں ہیں، اس کے ڈانڈے بھی بعض اوقات اسی جو ایک انرسٹ ہے اس کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، اور خود اسرائیل کو جس انداز سے لکو بنا کر اس پورے میدان میں اتارا گیا ہے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے دنیا کا وہ ان کے کھلاڑیوں کے ساتھ مد مقابل آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ جو ہے فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو ایسی دنیا میں یعنی آپ ساری دنیا میں اپنے مفادات، اپنے کھلاڑیوں سے لے کے اپنے فنکاروں تمام کا بائیکاٹ جو ہے وہ دنیا بھر کر رہی ہے، دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اسرائیل کی انہی پالیسیوں کے جس کے نتیجے میں وہ دوسرے ممالک کے اسٹریٹجک مفادات کو بھی تج رہا ہے، ان کے ثقافتی ورثوں کو بھی تباہ کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے ان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو بھی وہ نشانہ بنا رہا ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کے سرپرست امریکہ کو انتخابات کا مرحلہ درپیش ہے، اور وہاں پہ انہیں اس 10 ماہ کی جنگ میں اس کا جواب فراہم کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا فیس سیونگ چاہیے تھی، چاہے وہ کسی بڑی لیڈرشپ کی اسیسینیشن کی صورت میں ہو یا کسی بہت بڑی ان قیدیوں کی رہائی کی صورت میں ہو۔ قیدیوں کی رہائی تو ممکن نہیں ہوئی، نہ جنگ بندی ہو سکی، تو یہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے سیاسی لیڈرشپ، اس کو انہوں نے اسرائیل کو ابھار کر اور اسرائیل کو قائل اور مائل کر کے یہ حماقت اس سے سرزد کروائی ہے، اور شاید اسی طریقے سے اسرائیل نے نیتن یاہو کا اقتدار بچانے کی کوشش کی ہے، اور اسی طریقے سے جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہے جو اپنے بھول بھڑکل اور اس نوعیت کی جو پیرانہ سالی میں کی گئی حماقتوں کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر میں لافنگ سٹاک بنے ہوئے ہیں، ان کو کم از کم اپنی مدت صدارت مکمل کرنے کے لیے ایک جواز فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں جن کے بارے میں اب گن گائے جا رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں ٹرمپ جیسی شخصیت جو ہیں وہ امریکہ کا صدر ہوگی، تو ان کو بھی ایک حوصلہ فراہم کیا گیا ہے کہ آپ نے جو بیج بویا تھا یہاں پہ مسالت کاری کا اور سفارت کاری کا، اب اس کے نتائج جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اسی کے نتیجے میں خطے کا تمام عرب و عجم ریجن جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، ان کے فلسطینی بھائیوں کا خون ہو رہا ہے، اور وہ برادران یوسف کی طرح کفِ افسوس ملتے ہوئے، قراردادیں پاس کرتے ہوئے، عالمی اداروں کے ٹیبل دباتے ہوئے اور کھانے کھاتے ہوئے نشست و برخاست کے بعد اپنی اپنی جگہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی منظور صاحب، عالمی اسلام کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عالم اسلام تو جی یقیناً ایک امت کا اس کو اس وقت پرتو ہونا چاہیے تھا کہ جس کے ایک جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو تو وہ پورے جسم کو محسوس ہو، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو عالم اسلام کو تو آپ ایک طرف رکھیے، ہمارے اپنے جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس میں اتنا حوصلہ اور ضبط بھی نہیں تھا کہ وہ جب اسماعیل ہنیہ صاحب کے بچوں کو، بیٹوں کو، 3 بیٹوں کو اور ان کے پوتوں کو عید سے ایک دن پہلے شہید کیا گیا، تو ان سے اظہار یکجہتی کے 2 بول ہی بول لیتے، کوئی ایک خط ہی لکھ دیتے، ان کو کال ہی کر دیتے، اور اس نوعیت کی اظہار یکجہتی کا بھی روادار نہیں ہے۔ تو ایسے میں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی اس لیڈرشپ کے اس خون پر سوائے قرارداد پاس کرنے کے، خون کے آنسو بہانے کے اور شاید کچھ نہ کر سکیں، کیونکہ ظالم کا جو ہاتھ روکنے کی جو بنیادی طور پہ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے احادیث کے اندر، ہم میرا خیال ہے اس درجے سے بہت پیچھے ہیں، صرف اور صرف دل میں ہی اس کو برا جاننے کے حوالے سے، یعنی جو ایمان کا آخری درجہ ہے ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ہم سب اس وقت اپنے اپنے مفادات کے اسیر ہیں، اور ہمیں اپنے مفادات، ہمیں اپنے IMF اور امریکہ اور اس سے زیادہ آگے دیکھنے کی ہم میں ہمت ہے، نہ طاقت ہے، اور نہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ویژن ہے، نہ ہمارا کوئی ورلڈ ویو ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایک کاسا لیس قوم کے طور پہ جو ہے وہ اس وقت دنیا کے سامنے پیش کیے ہوئے ہیں، اور تو فقیر جو ہے اسے تو ہر بندے سے مانگنا ہوتا ہے، اس کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ کوئی ایسی بولڈ پالیسی، ایسی اسٹریٹجی کہ جس کے نتیجے میں امت مسلمہ جو ہے وہ اکٹھی ہو سکے یا اس کو اکٹھا کیا جا سکے۔ اگرچہ ایسے بہت سارے پلیٹ فارم بنے ہیں کہ جنہوں نے مسئلہ فلسطین حل کرنا تھا، قبلہ اول کو لگائی گئی آگ جو ہے اس کو بجھانا تھا، لیکن وہ تمام کے تمام چاہے وہ OIC کا